جناب عیسیٰ اپنی امت کے ساتھ گزر رہے تھے ایک جگہ سے کہ اس بستی پہ عذاب آیا ہوا تھا، لوگوں کے منہ پہ آگ کی لگامیں تھی اور عذاب میں تھے. جناب عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا جلدی گزرو یہاں سے، یہاں اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، اس قبیلے اس قوم پہ اللہ کا عذاب ہے. جناب عیسیٰ گزر رہے تھے یا اسی بستی میں جہاں ہر شخص آگ میں تھا اور منہ پہ آگ کی لگام تھی. ایک شخص تھا جو تھا آگ میں، منہ پہ آگ کی لگام نہیں تھی. واہ واہ. اور اس نے عیسیٰ نبی کو بلایا، اے بندہ خدا میری بات سن. عیسیٰ نبی نے رکے، کہنے کہ کیوں عذاب ہے تیرے اس قبیلے اور قوم پہ؟ کہنے لگا یہ دنیا سے ایسے محبت کرتے تھے جیسے بچہ ماں سے محبت کرتا ہے. واہ واہ. یہ طلب دنیا کی حرص میں ایسے مبتلا تھے جیسے بچہ ماں سے محبت کرتا ہے. اب جملہ سنا، یہ جملہ نہیں ہے، آج کے دور کا عقیدہ دینے لگا، اور جو بندہ سمجھے گا میں اسے ممبر سے داد دوں گا. جناب عیسیٰ نے کہا ان سب میں تو اس لیے عذاب آیا کہ یہ دنیا سے محبت کرتے ہیں، تیرے منہ پہ آگ کی لگام کیوں نہیں؟ کہنے لگا بندہ خدا میں دنیا سے محبت نہیں کرتا تھا، عذاب اس لیے ہے کہ ان میں رہتا تھا. کسی ایسی محفل میں جانے سے پہلے سوچ لینا جہاں علی کے دشمن بیٹھے ہوں. سالے نبی کی اونٹنی کی ٹانگیں چند لوگوں نے کاٹی تھی، عذاب پوری قوم پہ آیا تھا. بے شک. کس وجہ سے آیا تھا کہ انہوں نے خاموشی اختیار کی تھی. اب ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں، جب کوفہ میں جامع مسلم میں نقیل آئے، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، 20,000 بندہ پہلے رات بیعت کرنے کے لیے آ گیا، 10,000 بندہ اگلے دن بیعت کرنے کے لیے آیا. اتنے لوگوں نے بیعت کی تھی، پھر کوفہ سے امام خوش کیوں نہ ہوئے؟ محبت کا دعویٰ تھا، معرفت نہیں تھی. دعویٰ محبت کرتے تھے، ہم امام سے محبت کرتے. 50,000 خطوط امام حسین کو مکہ تک مل چکے تھے جو کوفیوں نے لکھے تھے، اور اس میں کیا تھا؟ آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ، آپ کو آپ کے نانا کا واسطہ، آپ کو آپ کی عزت کا واسطہ، آ جائیے آ جائیے آ جائیے آ جائیے آ جائیے. بغیر معرفت حجت کو الاجل نہیں کہتے. بغیر معرفت کے پکار رہے تھے، بغیر معرفت کے پکار. اور پھر امام نے امتحان کیا لیا؟ امام نے صرف اپنا سفیر بھیجا، اور سفیر نے امتحان کیسے لیا؟ ابن زیاد رات کی تاریکی میں کوفہ میں داخل ہوا، ہاشمی لباس پہن کے، چہرے پہ نقاب لے کے. اتنا باریک جملہ پڑھنے لگا ہوں، میں بات کو کھولوں گا اس میں پوری تاریخ بند کرنے لگا ہوں. ابن زیاد رات کی تاریکی میں ہاشمی لباس پہن کے، جو ہاشمی پہنتے تھے، سیاہ امامہ سیاہ عبا پہن کے کوفہ میں داخل ہوا، چہرے پہ نقاب لے کے. وہ جو محبت کا دعویٰ کرتے تھے نا، وہ ابن زیاد کے گھوڑے کی رکابوں کو چوم رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ حسین آ گئے، فرزند رسول آ گئے، فرزند رسول آ گئے، فرزند رسول آ گئے. پورا کوفہ امڑ آیا، لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے، حسین آ گئے، حسین آ گئے، حسین آ گئے، حسین آ گئے. جملہ دینے لگا ہوں اور میرا پورا اشرا توڑ دو. اس جملے کا قد پھر بھی بڑا ہے. حجت کی معرفت نہ ہو، بغیر معرفت کے لوگ ابن زیاد کو بھی امام سمجھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جہاں بیٹھی ہے میری جان، معرفت نہ ہو. اس لیے امام اپنے آنے سے پہلے کئی ابن زیاد بھیجتا ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ امام کے حق میں غصب ہو رہا ہے، امام امت کا امتحان لے رہا ہے. سارا کوفہ ابن زیاد کو امام سمجھ رہا تھا. کیوں؟ معرفت نہیں تھی. چند تھے جنہوں نے نہیں سمجھا. پہلے کا نام لینے لگا یحییٰ ابن زید، کھجور پہ کھڑا ہوا تھا، علی کا نوکر ہے، سفین میں علی کے ساتھ. اس نے کھجور میں سے یوں دیکھو، نیچے آ کے کہنے لگا حسین نہیں ہے. انہوں نے اتنی دور سے نظر تو آ نہیں رہا، تو نے چہرہ تو پہچانا نہیں، تو نے کیسے پتا چلا کہ حسین نہیں ہے؟ اس نے کہا حسین ہوتا تو رات کو نہ آتا. معرفت ان کے پاس ہوتی ہے جن کے پاس امام کے آنے کی نشانیاں بھی ہوں. امام ہوتا تو رات کی تاریکی میں نہ آتا. یہ رسول کا نواسہ ہے جس نے مکہ کے باہر رات کو پڑاؤ ڈال دیا تھا.
کبھی شہر میں داخل نہیں ہوئے. ابھی مکہ والے سوئے ہوئے ہیں, صبح امن کا پیغام لے کے جائیں گے. کسی شہر میں سفید پرچم لے کے استقبال کے لیے مکہ باہر آ جائے تو اسے فاتح کہتے ہیں. دندناتے ہوئے لمبی داڑیاں رکھ کے کسی شہر پہ قابض ہو کے کہہ دینا ہم فاتح ہو گئے, اسے فتح نہیں کہتے. جگیروں پہ قبضہ کرنا فتوحات میں نہیں ہوتا, دلوں پہ حکمرانی کرنا فتوحات میں. اسلام نے دلوں پہ حکمرانی کی ہے. جنہوں نے جگیریں فتح کی تھی وہ اور تھے. یہی وجہ ہے کہ آج تک اسلام بدنام ہے. یہی وجہ ہے کہ آج تک اسلام کو ہر جگہ پہ دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد کہا جاتا ہے. اس لیے جب وہ ہسٹری پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہے تمہاری تاریخ, تم نے شہر ویران کیے, تم نے آبادیوں کو جگر چیرے, تم نے شہروں پہ قبضہ کرنے کی خاطر لوگوں کے خون کی ندیاں بہائیں گے. یہ اسلام کی تاریخ نہیں, یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے. واہ واہ واہ. جس نے سب سے زیادہ ظلم کیا اسے سیف اللہ کہہ دیا. صرف بے شمار نہ کہا کریں, وہ باتیں سمجھے. نفرتیں شخصیات کے ساتھ نہیں, نفرتیں کردار کے ساتھ ہیں, اور وہ کردار مر نہیں گئے, آج بھی ہیں. یہ کوئی شیعت نہیں ہے جو قبروں میں ہوں پہ بے شمار کہو, جو زندوں پہ ہوں کو جھک کے سلام کرو. ان لوگوں پہ نفرت کرنا آسان ہوتا ہے جو قبروں پہ ہوتے ہیں, ان سے نفرت کرنا مشکل ہوتا ہے جو زندہ ہوتے ہیں. آج بھی وہ کردار زمانے میں زندہ ہے. یہ سیف اللہ, یہ صرف علی کی دشمنی میں لقب چرایا, کسی اور کو دے دیا. سیف اللہ ایک ہی جملے میں بات اڑا دینے لگا. یہ کیسی اللہ کی تلوار تھی جو پہلے کافروں کے ہاتھ میں تھی. جس کو سیف اللہ کہا ہے یہ مالک بن نویرہ کا قاتل ہے. کتنے صحابہ کو اس نے ظلم کے ساتھ قتل کیا جی. یہ دیکھیں جی, یہ اسلام کی فتوحات, یہ اسلام کی فتوحات, یہ اسلام کی فتوحات. کوئی اسلام کی فتوحات نہیں. اور اسلامیات میں بچوں کو چیپٹر پڑھا دیا, عروج اسلام, زوال اسلام. سب سے زیادہ توہین ہے اس بات پہ وہ کون سا اسلام ہے جسے زوال ہوا تھا. حکمرانوں کو عروج ہوا تھا, حکمرانوں کو زوال ہوا تھا. حکمرانوں کا عروج اسلام کا عروج نہیں, حکمرانوں کا زوال اسلام کا زوال نہیں. اسلام وہ نقطہ عروج ہے جسے عروج ہی عروج. یہ ہے ملوکیت سے اسلام لینے کا نقصان. اور ہم کتنے مطمئن ہیں ہم نے امامت سے اسلام لیا. ہمارا کوئی تعلق کسی اور چیز نہیں, ہم غدیر سے جڑے ہوئے. ادھر ملوکیت والا اسلام آ رہا ہے, ادھر امامت والا اسلام آ رہا ہے. یہ ہے میرے مذہب کی جیت. دو ہی نظریے نبی کے بعد سے رہے, خلافت والا ایک امامت والا. اچھا خلافت والوں نے بعد میں 4 امام بنا لیے. ہاں خلافت والوں کے ہاں بعد میں 4 امام بنے جن سے انہوں نے فقہ لی, آئمہ اربعہ. خلافت والوں کو امام بنانے پڑے, امامت والوں کو خلیفہ نہیں بنانے پڑے. میں نے رات بھی لندن میں, کیونکہ وہاں پہ مجلسیں ہو رہی ہیں امامت و ملوکیت اور ہسٹری کے موضوع پہ, وہاں بھی میں نے یہ جملہ کہا تھا. آج جو بندہ اٹھتے کہتا جی دیکھیں جی ہم کہتے ہیں کہ علی کے ان کے ساتھ تعلقات اچھے تھے, ہم کہتے ہیں کہ نہیں اچھے تھے. اس کا مطلب ہے علی تمہاری مجبوری ہے. نہیں بات سمجھے اور پھر دا دیجئے گا. اگر کوئی شخص ہماری مجبوری ہوتا تو کس کا دل کرتا ہے حاکم کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کا, گورنمنٹ کے ساتھ تعلقات بگاڑنے کا. اگر ہماری کوئی مجبوری ہوتی تو ہم یہ دعویٰ کرتے نہیں نہیں علی کے ان کے ساتھ تعلقات اچھے تھے. ہم کہہ رہے کہ نہیں اچھے تھے, ان کے ماننے والے کہہ رہے ہیں اچھے تھے. اس کا مطلب ہماری کوئی مجبوری نہیں, ان کی مجبوری کا نام علی ہے. کیا کہنے. اگر یہ علی کو نکال دیں گے تو خلافت کا بھی پورے کا پورا درخت زمین پہ گر جائے گا. اگر درمیان میں سے علی نکال دیں گے, کیونکہ ایک ہی تو عادل خلیفہ ہے جس کا معیار عدل رسول کے برابر ہے.
بات ہسٹری میں آ گئی ہے تو مجھے یہ ضمن 2-4 باتیں آپ کو گوش گزار کرنی پڑ گئی. ان کے ہاں ملوکیت ہے، ہمارے ہاں امامت ہے. خلافت کا پہلا دور انہوں نے کہا نہیں جی بالکل ٹھیک تھا، دوسرا دور بالکل ٹھیک، تیسرا دور بالکل ٹھیک. خلافت چلتی 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 اتنی زخمی ہو گئی کہ ادھر 6 نمبر پہ یزید آ گیا. امامت بڑھتی بڑھتی اتنی بڑی 3 نمبر پہ حسین آ گیا. جملہ تاریخ کا کلیجہ آپ کے سماعتوں کو ہدیہ کرنا. امامت والوں کے گھر سے حسین نمائندہ بن کے آ گیا، خلافت والوں کے گھر سے یزید آ گیا. اب یہ کسی نظام کا نمائندہ ہے. اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہم یہ چلاکی نہیں آپ کی ہونے دیں گے. دیکھیں یہ باتیں اگر ہم ممبر سے جواب نہیں دیں گے تو کہاں سے دیں گے؟ میں ادب کے دائرے میں دے رہا ہوں، لیکن ممبر پہ آل محمد کے گھر کے اور مکتب کا دفاع کرنا ہماری ذمہ داری ہے. دشمنان آل محمد روزانہ کوئی نہ کوئی حملہ میرے مذہب پہ کر رہے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو اتحاد کا چورن دیتے رہے. نہیں بیٹا، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر ہم نے دشمن سوال کرے گا تو ہم ممبر سے جواب دیں گے. ادھر سے یزید آیا، محرم کا چاند ہوا، سارے ہی آ گئے. ہم بھی شیعوں کے ساتھ ہیں، یزید غلط، یزید غلط، یزید غلط. ہمیں تمہاری اس حمایت کی کوئی ضرورت نہیں. اگر یزید کو غلط کہنا ہے تو صرف یزید کو نہ کہو. یزید خود ہی تخت پہ چڑھ کے بیٹھ گیا. وہ جہاں بیٹھا وہ کسی اپنے شہر کا گورنر بھی بنا تھا، ممبر رسول پہ بیٹھ رہا تھا. اس میں اتنی جرت کہاں سے آئی کہ وہ نبی کے ممبر پہ بیٹھ گیا؟ اس کا مطلب اس سے پہلے کوئی اور بیٹھا تھا. تو یزید نے جرت کی. آج جوڑتا ہے یزید غلط، یزید غلط، یزید غلط. ہم بھی امام حسین کے ساتھ ہیں، ہم بھی امام حسین کے ساتھ ہیں. ہم صرف حسین سے ساتھ نہیں ہونے دیں گے. کسی بستی میں چوری ہوگی، انہوں نے کہا بستی میں اسی کو چور ہے، بستی کا چور نکالو. انہوں نے کہا اگر بستی میں چور ہے تو پھر قسم لے لیتے ہیں. 4 بندوں نے چادر میں قرآن اٹھایا، اس نے کہا سارا گاؤں نیچے سے گزرو، جو جھوٹا ہوگا مر جائے گا. سارا گاؤں گزر گیا، کوئی بھی نہیں مرا. صبح انہوں نے کہا اس کا مطلب چور بستی میں نہیں. بعد میں پتا چلا جنہوں نے چادر پکڑی تھی وہ چاروں چور. ہاں اب قسم خدا یہ ہو رہا ہے اسلام کے ساتھ. یزید غلط، یزید غلط، یزید غلط، یزید غلط. کیوں بھائی؟ علی کا دور آیا تم چپ رہے، حسن کا دور آیا تم چپ رہے. ہم 21 رمضان کو بھی نکلے تھے. یہ شیعہ صرف محرم میں نہیں نکلتے، یہ پورا سال نکلتے. ہمارے ساتھ کبھی آگے یہاں بھی کیا کرو، یہ ہم مانتے ہیں علی ٹھیک تھے، علی کے مقابلے پہ آنے والے غلط. حسن صحیح تھے، حسن کے مقابلے پہ آنے والے غلط. زہرا صحیح تھی، زہرا کے مقابلے پہ آنے والے غلط. وہاں آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا کیونکہ یزید زیادہ بدنام تھا. جو خاندان وارداتی ہوتے ہیں نا، ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، واردات زیادہ بندے کرتے ہیں، گرفتار ایک کرواتے ہیں. میں کلچر پڑھ رہا ہوں. آپ سارے برٹش قوم تو نہیں ہے نا جی، پاکستان سے آپ سارے پاکستان کی روایتوں سے واقف ہے. ایک بندہ پیش کرواؤ، یہ پیش ہو کے ساری غلطی اپنے سر پہ لے لے اور باقی تو بچاؤ. بالکل اسلام میں یہی ہوا. انہوں نے سارا الزام یزید پہ لگا کے یزید غلط. باقی ہم مانتے ہیں یزید غلط، حسین صحیح. ہم صرف حسین صحیح نہیں کہنے دیں گے. اگر کہنا ہے تو حسین کے نظام کو صحیح کرو. اگر غلط کہنا ہے تو صرف یزید کو نہیں، پورے نظام کو غلط کرو. یزید بھی کسی سسٹم کے تحت آیا تھا. کون سا ایسا سسٹم تھا جس نے اسے خلافت پہ بٹھا دی؟ آپ آج کہہ رہے نہیں، ہم کہتے ہیں یزید غلط ہے. میں آخری جملے کہوں گا، بات کہیں اور چل پڑی، بات معرفت پہ ہو رہی تھی اور تاریخ میں گر چلے گئے. پھر انشاءاللہ کل کو گفتگو یہاں سے متصل کریں گے. کوئی بندہ علی ولی اللہ پڑھنے کے علاوہ، جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے، صرف اسے حق حاصل ہے کہ وہ یزید کو مرد آباد کرے. میں پوری ذمہ داری جملہ سنیے. علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے علاوہ کوئی بندہ مجھے اپنے مسلک کے اندر رہ کے یزید کو برا ثابت کر کے دکھائے.
واہ واہ ہم صرف یزید کو برا کہہ سکتے ہیں, دوسرا کوئی نہیں کہہ سکتا. کیسے کہو گے؟ اگر آپ کہیں گے یزید کی خلافت غلط ہے, کیسے غلط تھی؟ آپ پہلے بتائیں کہ آپ کے ہاں پہلا خلیفہ کیسے بنا تھا؟ داد نہ چل دیجیے کہ مجھے صرف یہ بات وصول کر لیجیے گا. پہلا خلیفہ کیسے بنا تھا؟ اجماع سے, ووٹوں سے. اس کا مطلب آپ نے خلافت کا پہلا اصول دیا تھا جس سے میجورٹی چن لے وہ خلیفہ ہوتا ہے. تو یزید کے پاس جمہوریت تھی, واہ واہ, اجماع تھا اس کے پاس, مجھے امت نے ووٹیں دی تھی. اگر مدینے کی لوگوں کی ووٹوں سے بندہ خلیفہ بن سکتا ہے تو اس نے تو صرف مدینے سے نہیں, اس نے تو سارے والی اور سارے گورنر خرید لیے تھے. پھر اس کی خلافت غلط کیسے؟ آپ کے ہاں دوسرا خلافت کا اصول کیا ہے؟ پہلا جاتا ہوا دوسرے کے نام وصیت لکھ کے چلا جائے. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے وصیت کے ساتھ بھی خلیفہ بن سکتا ہے, تو پھر اس کی خلافت کو کیوں نہیں مان رہے؟ اس کا باپ اس کو وصیت لکھ کے دے کے گیا تھا. جب اس کے باپ کی خلافت کو مانا ہے تو جس کو وصیت لکھے گیا تھا اسے کیوں نہیں مانا؟ آپ کے پاس خلافت کا تیسرا اصول ہے کمیٹی بناؤ, 6 بندے مل کے بیٹھ کے نبی کا خلیفہ چن لے تو ٹھیک ہوتا ہے. تو اس نے صرف 6 بندوں کے نہیں 18,000 مفتیوں سے فتویٰ لے لیا. آپ کا خلافت کا پہلا اصول یزید کے پاس, خلافت کا دوسرا اصول یزید کے پاس, خلافت کا تیسرا اصول یزید کے پاس. جب اس کے پاس یہ سارے اصول تھے اس کی خلافت غلط کیسے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے خلافت کے جتنے رائز قوانین ہیں یزید نے اچانک فیصلہ نہیں کیا. اس کا باپ پوری گراؤنڈ تیار کر کے گیا تھا, اسے پتا تھا کہ خلیفہ ایسے بنتا ہے. اس نے اپنے بیٹے کے لیے سارے رستے معین کر دیے تھے کہ کوئی بھی اٹھ کے تیری خلافت میں انگلی نہ اٹھا سکے, میں سارے کے سارے قوانین تیری خلافت میں رکھ دوں گا. اس کا مطلب اس کے پاس سارے خلافت کے قوانین تھے. آج جو مولوی اٹھتا ہے وہ اٹھ کے ہم شیعوں کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے ہم بھی کہتے ہیں حسین صحیح تھا یزید غلط تھا, حسین صحیح تھا یزید غلط تھا, حسین صحیح تھا یزید غلط تھا. وہ اور مولوی ہوں گے تو تیرے ساتھ تنخواہیں لیتے ہیں, وہ اور مولوی ہوں گے جن کا کھانا شوربہ تیرے ساتھ ہے. اگر یزید کو غلط کہنا ہے پھر باپ کا بیٹا پر, پھر صرف یہ نہ کہے کہ حسین صحیح تھا, پھر کہ حسین صحیح تھا, اجماع غلط تھا, حسین صحیح تھا, وصیت غلط تھی, حسین صحیح تھا, کمیٹی غلط تھی, پھر بعد میں کہ غدیر صحیح تھا, سقیفہ. صرف غدیر صحیح تھا, بس غدیر صحیح تھا, صرف غدیر صحیح تھا. نہیں ہوتی ہم سے اپنے عقائد میں منافقت. ساتھ علی کا دیا ہے, حسین کے ساتھ ہے تو پھر حسین کے ساتھ. ہمیں نہیں پتا کہ کون کس کے ساتھ ہے, ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم حسین کے ساتھ. ملوکیت کا نمائندہ یزید اور امامت کا نمائندہ حسین. ایسا ٹکرایا حسین ملوکیت کے ساتھ. اس کے بعد کسی خلیفہ میں جرت نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہے کہ میں محمد کا وارث. پھر مول لکھ دیا تاریخ نویس نے کہ پھر اسلام میں ملوکیت کا دور شروع ہو گیا. پھر بادشاہ بنے ہیں, ذل سبحانی بنے ہیں, شہنشاہ بنے ہیں. حسین نے اس لفظ کو اتنا داغدار کر دیا تھا, پھر یہ ٹائٹل کسی نے اپنے سینے پہ سجایا ہی نہیں تھا. اور یہ جو ہم مجلسوں میں آتے ہیں, یہ جو ہم کالے کپڑے پہن کے ہم مجلسوں میں, جلوسوں میں, سڑکوں میں, بازاروں میں, ہم آج بھی بازاروں میں آ کہتے ہیں ہم اس نظریے کے ساتھ تھے جو نظریہ حسین نے دیا تھا. آج یہ بارگاہیں ختم ہو جائیں, اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ, خاکم متہن, یہ عزاداری ختم ہو جائے تو صرف عزاداری ختم نہیں ہوگی, حسین کے نظریے کو دبایا جائے گا. اپنے بچوں کو قتل یہ نہ کہا کرو کہ بیٹا ٹھیک ہے گھر میں بیٹھو, ہم شیعہ یہ نہ گھر میں بیٹھ کے مجلسوں, انہیں آنے دو مجلسوں. بیٹا یوٹیوب پہ مجلس سن لو تو ویسے بھی مجلس ہو جاتی ہے, نہیں, انہیں مجلسوں میں. اگر تم نے آج اپنی نسلوں کو گھروں میں بند کر دیا تو تمہاری نسلیں گونگی ہو جائیں گی. آنے والا دور مشکل سے مشکل ترین دور آ رہا ہے.
جیسے جیسے ہم ظہور کے قریب آ رہے ہیں چھان بریک ہو رہا ہے. اور جتنے یہ ادارے ہوتے ہیں، جتنی یہ بارگاہیں ہوتی ہیں، جتنے یہ عزاخانے ہوتے ہیں، یہ کمیونٹی سینٹر نہیں ہیں، یہ حسین کی فیکٹریاں ہیں. اب تو یہاں پہ یورپ میں، یو کے میں، یہاں یہ رواج بن گیا نا امام بارگاہ کو سینٹر لکھو. یہ بارگاہ لفظ جچتا ہی حسین کے ساتھ. بارگاہ ہوتی ہی کسی بادشاہ کی، جن کا امامت سے ہی اعتماد اٹھ گیا، جن کا ان کی بادشاہت سے ہی اعتماد اٹھ گیا، تو پھر تو انہوں نے سینٹر ہی کیا. جب وہ انہیں اپنے جیسا سمجھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے، وہ بھی ہمارے جیسے، معاذ اللہ. ہم اسے بارگاہ ہی کہیں گے، ہم اسے عزاخانہ ہی کہیں گے، ہم اسے حسین کا گھر ہی کہیں گے. اور یہ جو گھر جس طرح ہر ایک بندے کی خواہش ہوتی ہے نا، میں گھر بناؤں، میرے گھر میں یہ سہولت ہو، میرے گھر میں یہ سہولت ہو، میرے گھر میں یہ سہولت ہو. پتہ بھی ہے کہ میرے اس گھر میں ہمیشہ رہنا نہیں، لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ میرے گھر میں اتنا کچھ ہو کہ میرے بچوں کو بعد میں تکلیف نہ ہو. تو جہاں جہاں حسین کے گھر ہو نا، انہیں بھی یہ سمجھا کرو کہ یہ ہمارے گھر ہے، اس کی وجہ سے ہماری نسلوں نے پروان چڑھنا. تو میں گزارش کروں گا، جس طرح بھاری بھرکم فیسیں سکولوں میں دیتے ہیں نا، یہ ہمارے بچے کو پڑھاتے ہیں. یہ جو عزاخانے، یہ بارگاہ، یہ ادارے ہوتے ہیں، یہ آپ کی نسلوں کی تربیت کے لیے. اور جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں، اس ماحول میں ان چیزوں کا ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے. بہت بڑی نعمت کبریٰ ہے کہ جہاں آپ کو ایسے حسین کے ادارے ملے، جہاں سے آپ کو عقیدے کی خوراک ملے، جہاں آ کے بچوں کو بیٹھ کے حقیقت مذہب کا پتہ. لہٰذا ایسے اداروں کے ساتھ اس سوچ کے ساتھ تعاون فرمایا کریں کہ جیسے ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کے رہنے کی جگہ ہے، تو یہ وہ گھر ہے جس نے ہمیں وہاں تک پہنچانا ہے جہاں کی تمنا لے کے لوگ مر جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ بننا کیا ہے. تو میں گزارش کروں گا، یہ امام بارگاہ دعائے زہرا انجمن غلامان حضرت عباس آپ کی روحانی خوراک کے لیے ہر ممکن سہولیات فراہم کرتی ہے. بہتر سے بہتر پاکستان سے آنے والے خطبہ ذاکرین، بلکہ میں تو وہ انسان ہمیشہ کے لیے غرق ہو جاتے ہیں جو اپنے محسنین کو بھول جاتے ہیں. ہمارے لیے تو یہ ادارہ ایک ماں کی حیثیت ہے کہ ہمیں خبر ہے کہ جہاں دنیا میں سے ہمیں کسی بھی جگہ سے دھتکارا جائے گا، علی کی محبت میں نکالا جائے گا، کم از کم یہ ادارہ ماں کی حیثیت کے ساتھ. بے شک بے شک. تو لہٰذا اس ادارے کے ساتھ تعاون فرمائیے گا. جناب اظہر سبتین صاحب بیٹھے ہیں، وہ یہ کرسی پہ تشریف فرمائیں، تو آپ ان کے ساتھ اس ادارے کی زیادہ سے زیادہ بہتری کے لیے تعاون بھی فرمائیے گا، ان کو مشاورت میں بھی ساتھ رکھیے گا.